نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 12واں پارہ سورۃ ہود، آیت نمبر 25 to 30۔ لفظی ترجمہ: وَلَقَدْ اور تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو الی قومہ ان کی قوم کی طرف، انی بے شک میں لکم تمہیں نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین ظاہر، اللہ یہ کہ نہ تعبدو تم عبادت کرو الا سوائے اللہ کے، انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب کا، یومن علیم دکھ دینے والے دن کے۔ فقال آپس کہنے لگے، ملأ سردار الذین جو کافروا جو کافر تھے، من قومی ان کی قوم تھے، ما نراکا نہیں ہم دیکھتے آپ کو الا مگر بشرن ایک آدمی، مثلنا ہمارے ہی جیسا، اما اور نہیں نراکا ہم دیکھتے تجھ کو اتبعاکا کہ تیری پیروی کرتے ہیں، الا مگر الذین وہ لوگ جنہوں نے ہم وہ اراذلنا کہ ہم میں ادنا درجے کے ہیں، بادی اور رائی یعنی ظاہری رائے سے، وما اور نہیں نرا ہم دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا ہم پر من فضل کوئی فضیلت، بلکہ نظنکم ہم خیال کرتے ہیں تمہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کاذبین جھوٹا۔ قالا کہا، یا قومی اے میری قوم، آرائی تم بلا دیکھو تو ان اگر کن تو میں ہوں علی بینات روشن دلیل پر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے مجھے بخشی ہو، رحمتاً رحمت، من عندہ اپنے پاس سے، فامیت تو پھر وہ پوشیدہ رکھی گئی ہو، علیکم تم سے، انلزموکموہا کہ کیا وہ ہم تمہیں زبردستی منوائیں، وانتم اور تم لہا اس سے، کارہون بیزار ہو، ویا قومی اے میری قوم، لا اسالکم نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، مالن کوئی مال و زر، ان نہیں ہے اجری میرا صلہ، الا مگر اللہ اللہ پر، اما اور نہیں ہوں انا میں بطاردی نکالنے والا الذین ان کو جو آمن ایمان لائے ہیں، انکم بے شک وہ ملاقو ملنے والے ہیں ربہم اپنے پروردگار سے، ولیکنی اور لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تمہیں قومن ایسے لوگ تجہلون کے جو نادانی کر رہے ہیں، ویا قومی اور اے میری قوم، من ینصرنی کہ کون مدد کرے گا میری، من اللہ اللہ سے، ان اگر تردتم میں نکال دوں، افلا بس کیا نہیں تذکرون تم غور کرتے۔ فرمایا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا کہ جنہوں نے کفر کیا تھا کہ ہم آپ کو نہیں دیکھتے مگر اپنے ہی جیسا ایک بشر، اور ہم آپ کو نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے سوا کسی نے آپ کی پیروی کی ہو جو ہمارے میں سب سے کم ادنا درجے کے ہیں، سطحی رائے کے ساتھ، اور ہم آپ کے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری بھی نہیں دیکھتے، استغفار نعوذ باللہ، بلکہ ہم تو آپ کو جھوٹے گمان کرتے ہیں۔ یہاں سے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کو دعوت اسلام دینے کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ قوم نوح نے کفر و شرک اور شر و فساد سے زمین بھر گئی تھی۔ نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لوگو اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ کا دردناک عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا اور ان کے نبی ہونے میں 3 قسم کے شبہات کا اظہار کیا۔ پہلا شبہ یہ ظاہر کیا کہ تم ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تو ہمارے بجائے تم نبوت کے کیسے حقدار بن گئے۔ ان کا دوسرا شبہ یہ تھا کہ قوموں کے سرداروں میں سے ایک نے بھی تمہاری اتباع نہیں کی، صرف ادنا درجہ کے لوگوں نے ہی تمہاری پیروی کی ہے، کہ جو نعوذ باللہ کے کم عقل اور بے وقوف ہیں اور اچھی اور گہری سوچ سمجھ نہیں رکھتے۔ اور پھر کہا کہ اگر آپ نبی ہوتے تو سرداران قوم آپ پر ایمان لاتی۔ اور تیسرا شبہ یہ تھا کہ آپ میں اور تمہارے پیروکاروں میں کوئی ایسی خوبی نظر نہیں آتی کہ جو ہم میں نہ ہو، نعوذ باللہ۔ تو کہتے پھر تم کیسے نبی ہو گئے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شاہ روم ہرقل نے جب ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا
کہ شریف لوگوں نے اس رسول کی پیروی کی ہے یا ضعیف اور ناتواں لوگوں نے؟ تو اس نے یہی جواب دیا تھا کہ ضعیفوں نے، جس پر حلقہ نے کہا تھا کہ رسولوں کے پیروکار یہی لوگ ہوا کرتے ہیں، یعنی جنہیں عام لوگوں کی نظر میں ادنا سمجھا جاتا ہے، تو وہی دین کے مددگار اللہ تعالیٰ ان کو بناتے ہیں۔ فرمایا اور انہوں نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائی ہو، پھر وہ تم پر مخفی رکھی گئی ہو، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر چپکا دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ نوح علیہ السلام نے ان کافرانہ بات سن کر کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ نے تو مجھے اپنے نبی ہونے کا برہان قاطع عطا فرمایا ہے۔ صفت بشریت میں میرا تمہارے ساتھ برابر ہونا اس بات سے ہرگز مانع نہیں کہ وہ مجھے مقام نبوت سے نوازے۔ اسی طرح میرے ماننے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی نبوت سے مانع نہیں، کیونکہ بشریت اور عقل و فہم میں وہ تمہاری طرح ہیں۔ یہ نبوت تو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے دیا ہے۔ اگر تمہاری بصیرت ختم ہو گئی ہے اور تم حق کو نہیں دیکھ پا رہے ہو تو میں تمہیں اسے قبول کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتا۔ میرا کام تو صرف دعوت دینا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بقیع غرقد میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے تو آپ نے فرمایا، سنو، تم میں سے ہر ایک کی جگہ جنت اور دوزخ میں مقرر کر دی گئی ہے، لکھی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا، پھر ہم اس پر بھروسہ کر کے بیٹھ کیوں نہ جائیں؟ آپ نے فرمایا، عمل کرتے رہو، ہر شخص سے وہی عمل صادر ہوں گے جن کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا، اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری اللہ کے سوا کسی پر نہیں، اور میں ان لوگوں کو دور ہٹانے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو جہالت برتتے ہو۔ اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں انہیں دور ہٹا دوں؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ نوح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں دعوت و تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا کہ تمہیں شبہ ہو کہ میں دنیا طلبی کے لیے ایسا کر رہا ہوں، اور تم جو میرے پیروکاروں کو کم تر کہتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں انہیں اپنے پاس سے بھگا دوں تاکہ تم لوگ آ کے میری بات سنو، تو میں ایسا بھی نہیں کروں گا، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد اللہ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو گیا ہے، اور جب وہ اللہ سے ملیں گے تو مجھ سے جھگڑیں گے کہ اے رب، انہوں نے ہمیں اپنی مجلس سے نکال دیا تھا۔ اے میری قوم کے لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ نہایت ہی نادان ہو، اسی لیے تو یہ سوچتے ہو کہ اگر ایمان لے آؤ گے تو ان کمزور اور ضعیف ایمان والوں کے برابر ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، میں تمہیں دوبارہ بتائے دیتا ہوں، اگر میں نے ان کمزور مسلمانوں کو اپنی مجلس سے نکال دیا تو مجھے اللہ کے عقاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اس لیے کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے نزدیک ان کا مقام بلند ہو گیا ہے، اور انہیں صرف اس لیے بھگا دینا کہ وہ غریب اور کمزور ہیں سراسر ظلم ہے۔ انہی جیسے لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ کمزور صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں اور ان کے ساتھ خصوصی مجلس کریں، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا سورۃ انعام کی، اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹائیے کہ جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے۔ مشرکین نے کہا، ان لوگوں کو آپ اپنی مجلس سے نکال دیجئے تاکہ یہ ہم پر جرأت نہ کر سکیں۔ ان لوگوں میں تھا، عبداللہ بن مسعود، حذیل کا ایک آدمی، بلال اور 2 آدمی اور تھے جن کا نام میں نہیں لے رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو خیال اللہ نے چاہا وہ آیا۔ آپ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرما دی، اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹائیے جو اپنے رب کو پہلے اور پچھلے پہر پکارتے ہیں اور اس کا چہرہ چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے کہ کہاں آپ نے چوری آنکھ دیکھا تھا، کون سا خیال آپ کے دل سے ہو کر گزر گیا تھا۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔